سب سے پہلے تو یہ ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت مشکلات سے فرار کا نام نہیں تھا. جیسے کسی علاقے میں بندے کو بہت زیادہ مشکلات ہوں تو وہاں سے وہ سفر کر جاتا ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ہجرت جو ہے وہ مشکلات سے دور ہونے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک حکمت عملی تھی کہ اکناف عالم میں اور عالمی سطح پر حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام کیسے پہنچایا جائے. دیکھیں اس وقت مشکلات بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکلات سے نہیں گھبرا رہے تھے، وہ ڈر نہیں رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مکے کے لوگوں نے ہمارے لیے زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہاں اگر گھٹن کا ماحول پیدا ہو چکا ہے حضور علیہ السلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، تو ہمیں پھر دنیا کا سفر کرنا چاہیے، ہمیں مختلف علاقوں کو وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں وہاں جا کے حضور علیہ السلام کے اس پیغام حق کو پہنچانا چاہیے. تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے جب افراد بھی تھوڑے تھے اور اس طرح سہولتیں بھی بہت زیادہ کم تھیں، اس کے باوجود انہوں نے وہ 14 ہوں، وہ 11 ہوں، وہ 85 ہوں، وہ سارے کے سارے اسی مشن کے لیے تگ و دو میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ایسی ماحول مل جائے، ایسی فضا میسر آ جائے کہ وہاں جا کے ہم حضور علیہ السلام نے جو ہمارے سینوں میں شمعیں روشن کی ہیں، ہم اس نور سے دنیا کے سینوں کو روشن کر سکیں، ان کے دماغ کو روشنی دے سکیں. اس کے لیے انہوں نے پہلے ہجرت ابشا کی، پھر واپس آئے، پھر دوسری دفعہ ہجرت ابشا کی. اور یہاں پر یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ مارکے ہیں، جتنے بھی بڑے معاملات ہیں، مشکلات کے ادوار ہیں، اس میں جہاں آپ کو حضور علیہ السلام کے اصحاب کا اور حضور علیہ السلام کے جانثاروں کا تلوار چلاتے آپ کو دکھائی دیں گے، ان کا جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر کوششیں کرتے اور اپنے خون کی قربانی دیتے وہ نظر آئیں گے. آپ کو ہر مقام پر حضور علیہ السلام کو ماننے والی صحابیات ہوں، اہل بیت کے جو ہے نا وہ خواتین ہوں، وہ سبھی کے سبھی حضور علیہ السلام کے دین کا پرچم بلند کرتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر جس طرف آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت ابشا کو ہی لے لیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تھا. ہاں بالکل، جو دعوت لے کے گیا. اور اثر دیکھیں عام آدمی سے لے کے حکمران وقت تک سب متاثر ہوئے. اب قبلہ یہ دیکھیں یہ کوئی عام سفر نہیں تھا. اب مکہ پاک سے جو حبشہ اس وقت جو ایتھوپیا کے علاقے ہیں وہ حبشہ کے علاقے تھے، تو وہ اگر خشکی کا سفر آپ دیکھیں تو وہ 4000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، اور اگر سمندر کو کراس کر کے جائیں تو پھر بھی وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. وہ اتنا زیادہ سفر کرنا، اور اس کے اندر دیکھیں پہلی ہجرت ابشا ہوئی ہے، واپس آئے ہیں، پھر دوسری ہجرت ابشا ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بنت رسول اللہ نے حضور کے سامنے کوئی شکوہ نہیں رکھا ہے کہ یہ بہت مشکل سفر ہے. اور پھر آپ دیکھیں عرب کے رہنے والے لوگ یہاں پر مکہ کے اندر ایک جن کا شوہر جو ہے وہ ایک ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا تاجر ہو، اتنی آسائش والی زندگی، وہ ساری زندگی چھوڑ کے اور اس تمام تر سہولیات کو چھوڑ کے، جن کی ماں جو ہے وہ بہت بڑی بزنس مین ہو، جن کے نانا جو ہے وہ بزنس مین ہو، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے دین کے لیے اپنا جو ہے نا وہ گھر بار ترک کر کے وہ سفر کر رہے ہیں اور حبشہ کی جانب جا رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں حضرت رقیہ نے جو سفر اختیار کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ تھا کہ یہ جب سفر حبشہ کی جانب ہو رہا ہے تو مرد حضرات تو وہاں دربار کے اندر بادشاہ کو اور مردوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی. تو وہاں کی خواتین تک حضور کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو حضرت رقیہ کا انتخاب ہوا تو یہ بتا دیا گیا کہ حضرت رقیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ رول ماڈل تھا جس نے حبشہ کی سلطنت کے اندر رسول اللہ کے نور کو جو ہے نا پھیلا دیا. سبحان اللہ. اور اپنی سیرت کے ذریعے ان کی خواتین کے سامنے اور غیر مسلم اور کرسچن خواتین کے سامنے سب سے پہلے اپنی شخصیت، اپنے اخلاق حسنہ، اپنے طور طریقے، اپنی گفتار و کردار کے ذریعے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیغام کی عالمی سطح
سطح پر سب سے پہلی تبلیغ کی وہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، سبحان اللہ، ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور انہوں نے وہاں پر یہ ہجرت کر کے، یہ اصل میں تو حضور علیہ السلام انتخاب کر رہے تھے، کیا بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انتخاب کرتے ہیں تو حضور کا انتخاب جو ہے معمولی نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو شادی کرتا ہوں تو وہ جبرائیل آ کے بتاتے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتے کا انتخاب کرتا ہوں تو وہ بھی جبرائیل مجھے آگے بتاتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ فلاں شخص کے ساتھ ہو۔ تو یہ سارے انتخاب ازلی تھے، حضور علیہ السلام کے کون کون سے شہزادے اور شہزادیاں جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچیں گے اور نور پھیلائیں گے، یہ رب نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس انتخاب کو سچ دکھایا اور حق کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے سینے روشن۔ سبحان اللہ۔